أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا چاہے کوئی چھوٹا معاملہ ہو چاہے کوئی بڑا معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو، لیکن اگر بالکل ہر چیز حاضر ہو یعنی دستی موجود ہو، تجارت انسان کر رہا ہے، پیسے پاس ہیں، چیز اس کے دوسرے کے پاس ہے، پیسے دے کے چیز لے لی، نقدی کر رہا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر لکھ لیں پھر بھی بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی لکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر جس کو گواہ بنایا ہے اور جو لکھنے والا ہے ان دونوں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. ان کو گواہی دینے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں بلا لے اور اپنا خرچہ کر کے بیچارہ جائے، پریشانی ہو جائے اس کے لیے، یا کوئی لکھنے والا ہو ایسے ہی یا گواہ، دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. وَإِن تَفْعَلُوهُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے گناہ کی بات ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تم کو سارا کچھ سکھا دیا ہے، ان کے مطابق عمل کرتے رہو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، یہ تو تھا کہ تم اگر گھر میں ہو کہ ایسی جگہ پہ ہو کہ انسان کے پاس ہی ہر چیز موجود ہو، لیکن اگر انسان سفر میں ہو پھر تجارت کیسے کرنی ہے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کو لکھنے والا تم نہ پاؤ، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر وہاں پہ کچھ گروی رکھ دو، مقبوضہ جو اس کے قبضے میں چلی جائے، یعنی مقبوضہ قبضے والی ہو، جس کے اوپر قبضہ ہو جائے، وہ وہاں پہ اس کے لیے گروی رکھ دو. اگر انسان کے پاس پیسے نہیں ہے چیز لینے کے لیے اور چیز سامنے موجود ہے، اس کا سودا بھی ہو گیا، بہتاؤ کر لیا، اب جب چیز لینے لگا دیکھا پیسے نہیں ہے، یا خود پہلے پتا تھا پیسے نہیں ہے، ادھار اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے کہ پیسے تجھے جا کے دے دوں گا، تو میں نے ایسے نہیں کرنا، لکھو پہلے، اس کو لکھ لیتے ہیں. آج لکھنے والا تو یہاں پہ موجود نہیں، پھر کیا کرو؟ پھر کوئی چیز گروی دے دو، کوئی چیز کیا کر لو؟ گروی رکھ لو، تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. گروی چیز موجود ہو تو پتہ چل جائے اس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. تو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کے گئے نا، نبی علیہ السلام کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور وہ بھی کس لیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے اس کو وہ اپنی زرہ دی ہوئی تھی، جب میں پیسے دے دوں گا تو مجھے وہ زرہ مجھے واپس دے دینا. اور وہ کس لیے دی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدا تھا، کوئی چیز خریدی تھی کھانے کے لیے، وہ یہودی سے خرید لی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے زرہ وہاں پہ اپنی گروی رکھی. امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اس کے باوجود مال اتنا نہیں ہے کہ اپنے لیے گھر کے لیے کوئی چیز خرید لے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری اللہ کے ہاں نعوذ باللہ عزت نہیں ہے. عزت اللہ کے ہاں اعمال سے ہوتی ہے، انسان کے عقیدے سے ہوتی ہے، تقوی سے ہوتی ہے. جتنا زیادہ انسان تقوی اختیار کرے گا اتنی اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی. تو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتبار ہو تم میں سے کسی ایک کو دوسرے کے اوپر، یعنی
گروی کوئی چیز نہ بھی رکھے پھر بھی دوسرے کے اوپر اعتبار ہے کہ میں اس کو دوں گا یہ مجھے دے دے گا، معاملہ چلتا رہتا ہے ان کا، پہلے ہی ان کو دوسرے کے اعتبار ہے، تو پھر کیا کرے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر جو امانت دار ہے جس کے پاس وہ امانت گئی ہے وہ اس کو ادا کر دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتا رہے، اپنے رب سے بھی انسان ڈرتا رہے۔ کوئی معاملہ ہے اس کے اندر یہ نہ ہو کہ بعد میں گروی رکھی چیز کوئی سارا اپنے پاس قبضہ کر لے کہ میں تو نہیں دیتا، تو نے یہ مجھے دی تھی اس کے بدلے میں، وہ چیز تو نے مجھ سے اس کے بدلے میں خریدی تھی فلاں، ایسے کچھ بھی انسان جھگڑا کرنے کے لیے کر سکتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی انسان اللہ سے مخفی، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں بھی انسان اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہے، کہیں بھی انسان اللہ سے کسی چیز کے پیچھے آڑے نہیں آ سکتا ہے، بلکہ ہر وقت ہر چیز کے بارے میں رب العالمین جانتے ہیں، ہر انسان کے ہر معاملے کو جانتے ہیں۔ تو اللہ اس لیے فرما رہے ہیں بار بار وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ، بار بار یہ کہا جا رہا ہے ان آیتوں میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات انسان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے دنیاوی معاملات میں لوگ بہت زیادہ دھوکہ کرتے ہیں، بہت زیادہ انسان دھوکہ کرتے ہیں، اسی لیے رب العالمین بار بار فرما رہے ہیں کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرتے رہو، دھوکے ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو بھی نہ چھپاؤ۔ اگر تمہیں گواہ بنا لیا ہے، تم گواہ ہو، اب گواہی دینے کا وقت ہے، تم کہتے میں نہیں دیتا، گواہی چھپا لے انسان، تو گواہی چھپانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کی وجہ سے، اس کی گواہی دینے کی وجہ سے کوئی معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی دوسرے کے اندر ایک دوسرے کا جھگڑا ختم ہو رہا ہے، تو اس کو گواہی دے دینی چاہیے۔ گواہی دینے کے ساتھ اس کو فائدہ بھی ہوگا کہ اللہ کے ہاں اس کو بڑا درجہ ملے گا، لیکن اگر گواہی نہیں دے گا تو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہ کرے۔ لیکن وَمَن يَكْتُمْهَا، جس نے اس گواہی کو چھپا دیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس نے اپنے دل کو گناہگار کر لیا، اس کا دل گناہگار ہو گیا، اس نے اپنے دل کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر لیا، یعنی اس کا دل ایسا ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو وہ گویا کہ خود انسان گناہگار ہے۔ جب انسان کا دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہو، خود انسان بھی اس کی طرف بھاگتا چلا جائے گا، کیونکہ انسان اپنے دل کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو جو انسان ایسا کرے گا تو گویا کہ وہ خود گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ بما، اس کو تعمل، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے۔ یعنی جیسا بھی انسان جو بھی عمل کرے گا، ہر وقت اللہ اس کو جانتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا، مانتے تو ہیں ہم مسلمان ہونے کے ناطے، ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر بات سے واقف ہے، ہر وقت ہماری باتوں کو جانتا ہے، چاہے ہمارے دل میں ہو چاہے ہماری زبان پہ ہو، اللہ ہر وقت جانتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے نا، پھر سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن دیکھ لیں آپ، تھوڑا سا بھی کہیں کسی کو موقع ملے تو کیسا دھوکہ کرتا ہے، کیسا دغا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔